اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ تمام ناظرین و سامعین کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔ جیسا کہ آپ محظور ہیں، سلسلہ دروس ترجمہ و تفسیر قرآن آج درس نمبر 111 آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ ابتدائے قرآن سے ہم نے تلاوت شروع کیا اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر 136 ہم نے کل پڑھی تھی۔ آج آیت نمبر 137 سے 141 تک آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد خلت من قبلکم سنن فسیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین۔ قد خلت من قبلکم سنن، یقیناً تم سے پہلے، یعنی مسلمانوں سے خطاب ہے، آج کے زمانے کے انسانوں سے خطاب ہے۔ قد خلت من قبلکم سنن، تم سے پہلے بہت سے سنتیں گزریں، بہت سے واقعات گزرے، بہت سی کلچر گزرے، بہت سی قومیں گزریں۔ یہ سب کیا عبرت کے لیے ہے، ان کے بارے میں جاننا، ان کا کیا حال ہوا۔ قد خلت من قبلکم سنن فسیروا فی الارض، پس زمین پر سیر کرو۔ کس لیے سیر کرو؟ فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، زمین پر سیر کرو، فانظروا، پس تم دیکھو، کیف کان عاقبۃ المکذبین، کہ جھوٹوں کا کیا حال ہوا، جنہوں نے اللہ کو جھٹلایا، جنہوں نے رسول کو جھٹلایا، جنہوں نے دین کا انکار کیا، جنہوں نے شریعت کا انکار کیا، ان کا کیا حال ہے۔ کیف کان عاقبۃ المکذبین۔ گزشتہ آیت ہے جو ہم نے پڑھی تھی، اس میں مومنین کے بارے میں گفتگو تھی کہ مومنین کون ہیں، جو انفاق کرتے ہیں، جو غصے کو پی جاتے ہیں، جو لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، جو نیکی کرنے والے، من المحسنین، اور جو فوراً اگر گناہ کے مرتکب ہوتے ہیں تو متقین کون ہیں؟ گناہ کا جیسے ہی مرتکب ہوتے ہیں فوراً توبہ کر لیتے ہیں، اپنے گناہ پر اصرار نہیں کرتے ہیں۔ لہذا خداوند عالم نے تمام متقین کی صفات کو بیان کرنے کے بعد یہ کہا کہ اس کا اجر جو انہوں نے عمل کیا ہے اس دنیا میں، کہ بہت چیزوں کو جو حرام تھی ان کو چھوڑا، اور وہ مال کی جس کو دوست رکھتے تھے راہ خدا میں خرچ کیا، اور اللہ کے لیے انہوں نے قربانیاں دیں، تو کیا ہے ان کا اجر، کیا ہے؟ جنت میں باغات ہے۔ تو آیت میں کیا تھا؟ جو کچھ بھی ہے عمل کی وجہ سے ہے۔ نعم اجر العاملین، یہ کتنا اچھا اجر ہے عمل کرنے والوں، یعنی آرزو کرنے سے نہیں بلکہ عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ ابھی جو آیت ہم پڑھ رہے ہیں، اس آیت میں گزشتہ امتوں کے حالات پر توجہ دینے کے لیے دعوت دیا ہے اللہ نے۔ قد خلت من قبلکم سنن فسیروا فی الارض، زمین پر سیر کرو، دیکھو محل کیا ہوئے، وہ جو بڑے دربار سجے تھے کیا ہو گئے، کس کا سجا ہوا ہے، کس کا اجڑا ہوا ہے۔ جو اللہ کے راستے میں جنہوں نے قدم بڑھایا ان کا روضہ آباد ہے، جنہوں نے اللہ کی مخالفت کی، دین کی مخالفت کی، ان کے دربار اور محل کھنڈر میں تبدیل ہو چکے ہیں۔ فسیروا فی الارض، زمین پر سیر کرو، فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، دیکھو جھوٹوں کے کیا حالت ہے۔ لہذا سیروا فی الارض یعنی زمین پر سیر کرو، گردش کرو، موج مستی کے لیے نہیں بلکہ ہدفدار ہونا چاہیے۔ ہدف کیا ہے؟
یہ ہماری گردش گیری، یہ ہمارا سیر کرنا کیا ہدفدار ہونا چاہیے، عبرت حاصل کرنے کے لیے ہونا چاہیے۔ کیف کان عاقبۃ المکذبین، مکذبین کی حالت کیا؟ آج امام حسین علیہ السلام کا روضہ ہے، یزید کا پتہ نہیں ہے۔ کیف کان عاقبۃ المکذبین، صدام کا نام و نشان نہیں ہے۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کا بہترین روضہ بارگاہ بنی ہوئی ہے۔ کیف کان، جنہوں نے دین کے لیے کام کیا وہ باعزت ہیں۔ ہاں وقتی طور پر، ظاہری طور پر کچھ دکھائی دے لیکن وہ حق نہیں ہے۔ لہذا سیروا فی الارض کس لیے؟ عبرت حاصل کرنے کے لیے۔ جو الہی ہے اس کو امداد غیبی ملتی ہے، اور باطل کے لیے ہمیشہ ہلاکت ہے۔ ممکن ہے کہ باطل جو ہے کسی وقت میں، کسی زمانے میں جلوہ گر ہو، دکھائی دے، شان و شوکت، لیکن کیا ہے اس کی عاقبت کیا ہے؟ والعاقبۃ کیف کان عاقبۃ المکذبین، جھوٹوں کی کیا حالت ہے۔ جنہوں نے انکار کیا ان کی عاقبت کے لیے کیا کرو؟ فسیروا فی الارض، زمین پر سیر کرو اور دیکھو۔ یہ خداوند عالم فرما رہا ہے۔ آیت نمبر 138 پڑھیں گے۔ ھذا بیان للناس وہدی وموعظۃ للمتقین۔ ھذا بیان للناس، یہ جو کچھ بھی ہم نے بیان کیا ہے یہ لوگوں کے لیے کیا ہے؟ بیان ہے، ایک بات ہے، ایک کلام ہے۔ وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ، لیکن یہ متقین کے لیے ہدایت ہے، متقین کے لیے وعظ و نصیحت ہے، متقین اس سے استفادہ کرتے ہیں۔ هُدًى لِلنَّاسِ، هذا بیان للناس، یہ لوگوں کے لیے بیان ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے کلاس میں ٹیچر آتا ہے پڑھانے کے لیے، تمام شاگردوں کو پڑھاتا ہے، لیکن پڑھتے کون ہیں؟ جو پڑھنے والے بچے ہیں، جو نہیں پڑھنے والے وہ نہیں پڑھتے ہیں، بیٹھے رہتے ہیں کلاس میں۔ ھذا بیان للناس، عام لوگوں کے لیے بیان ہے، وہدی وموعظۃ للمتقین، لیکن متقین کے لیے ہدایت اور موعظہ ہے۔ اب پڑھیں گے آیت نمبر 139۔ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، سستی نہ کرو، وَلَا تَحْزَنُوا، غم نہ کرو۔ خداوند عالم تسلی دے رہا ہے۔ جنگ بدر میں مسلمان جیت گئے، جنگ احد میں ہار گئے۔ کیوں ہارے؟ چونکہ رسول اللہ کی بات پر اسلامی لشکر کے سپاہیوں نے عمل نہیں کیا۔ یہاں پہ تسلی دے رہا ہے خداوند عالم، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، سستی نہیں کرو، کہتے ہیں دل سرد نہ ہو، نا امید نہ ہو، وَلَا تَحْزَنُوا، غم نہ کرو، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ انتم الاعلون، تم برتر ہو پوری دنیا پر، انتم الاعلون، پوری دنیا پر اسلام کیا ہے؟ برتر ہے۔ کب؟ ان کنتم مؤمنین، اگر ایمان رکھو۔ اگر ایمان رکھتے ہوتے تو اس درے کو جنگ بدر میں جو چھوڑ کے بھاگ گئے، بھاگتے نہیں، مال غنیمت کے لیے محاذ چھوڑ کر کے بھاگ گئے۔ آیت کیا کہہ رہی ہے؟ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم برتر ہو، پوری کائنات میں سب سے افضل ہو، ان کنتم، تمہاری جیت ہمیشہ ہے، ان کنتم مؤمنین، شرط کیا ہے؟ کہ تم ایمان رکھو۔ ایمان اگر نہیں ہے تو پھر شکست کا سامنا کرنا پڑے گا۔ البتہ شکست جو ہے، شکست ظاہری کوئی ملاک نہیں ہے۔ جنگ بدر میں اگر شکست ہوئی تو بعد میں پھر کامیابی ہوئی، فتح مکہ بھی ہوا۔ انتم العالون، تم بلند ہو، کب؟ ان کنتم مؤمنین۔ اسلام ہمیشہ سربلند ہے، الاسلام یعلو ولا یعلا، انتم الاعلون، تم برتر ہو، تم بلند ہو۔
وقتی طور پر ہو سکتا ہے کہ ظالم فتح یاب دکھائی دے، مثلا کربلا کے میدان میں امام حسین علیہ السلام کو اور ان کے اصحاب کو یزید کے لشکر نے شہید کر دیا، لیکن حقیقی فتح امام حسین علیہ السلام کی ہے۔ آج بھی سب سے زیادہ عزا خانے، سب سے زیادہ گھر حسین علیہ السلام کے ہیں، امام حسین علیہ السلام کے ہیں۔ حقیقی فتح کسے ملی؟ امام حسین علیہ السلام کو ملی۔ انتم الاعلون، مسلمان اعلون برتر سربلند ہے، ان کنتم مؤمنین، اگر ایمان رکھتے ہو۔ آیت نمبر 140، وَإِنْ يَمْسَسْكُمْ، وہاں پہ خداوند عالم نے تسلی دیا ہے کہ اگر ایمان رکھو تو تم سربلند ہو، آگے بھی اسی کا دلداری دے رہا ہے خداوند عالم۔ وَإِنْ يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ۔ آیت نمبر 140، وَإِنْ يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ، اگر تم کو جنگ احد میں زخم لگا، تلواریں لگیں، البتہ اکثر تو بھاگ گئے، جن کو لگی بھاگنے میں لگی۔ وَإِنْ يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ، اگر تمہیں زخم لگا ہے جنگ احد میں، فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ، تمہاری طرح اس کے پہلے بھی جنگ بدر میں بھی زخمی ہوئے لوگ۔ جنگ اسی کا نام ہے، جنگ میں آدمی یا مارتا ہے یا مارا، یا شہید ہو جاتا ہے یا دشمن کو قتل کر دیتا ہے۔ اللہ تسلی دے رہا ہے جنگ احد کے زخمیوں کو۔ وَإِنْ يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ، اگر تمہیں کوئی زخم لگ گیا، فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ، اس کے پہلے بھی جنگ بدر میں زخمی ہوئے لیکن وہاں پہ جیت ہوئی تھی۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، خداوند عالم فرما رہا ہے وَتِلْكَ الْأَيَّامُ، کہ یہ جو زخم اگر لگا ہے تو اس پر جو ہے تمہاری ہمت نہیں ٹوٹنی چاہیے، حوصلہ نہیں ٹوٹنا چاہیے، یہ ہے، یہ سسٹم اللہ نے بنایا۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامِ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، ہم تلک الایام، دنوں کو ہم نداولها، یہ ایام جو ہے پلٹتے ہیں، یہ ایام پلٹ جاتے ہیں، آج ناکامی ہے پھر جیت ہو جائے گی۔ تلک الایام نداولها بین الناس، ایام کو ہم اسی طریقے سے پلٹتے رہتے ہیں، خداوند عالم کہہ رہا لوگوں کے درمیان، کبھی جیت کبھی ہار۔ وَلِيَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور خداوند عالم وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، یہ کیوں ہوتا ہے یہ؟ تاکہ وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں وہ پتہ چل جائے کہ یہ ایمان لائے ہیں یا ایمان نہیں لائے ہیں، ایمان لائے یا ایمان نہیں لائے۔ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ، یعنی اللہ جانے، اللہ جانے مطلب یعنی اللہ کا جاننا نہیں، انسان تو ہر ایک مدعی ہو جائے گا کہ ہم اچھے ہیں، اس چیز کو واضح کرنا، ظاہر کرنا، تاکہ خدا سچے ایمانداروں کو ظاہری مسلمانوں سے، وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، تاکہ اللہ جو ہے جانے ان کو جو کہ ایمان لائے۔ وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ، اور اس میں سے جو شہید ہیں ان کو الگ کر دے، یعنی خداوند عالم ان لوگوں کو کہ جو ایمان لائے، جو انہوں نے شہادت اختیار کیا، الگ کر دے، یعنی خود جو ہے یہ جنگ میں زخمی ہونا، شہید ہونا، یہ کمال ہے انسان کا۔ واللہ لا یحب الظالمین، اللہ ظالمین کو دوست نہیں رکھتا ہے۔ لہذا جنگ اگر ہے تو جنگ میں شکست بھی ہوتی ہے، جنگ میں فتح بھی ہوتی ہے۔ خداوند عالم دلداری دے رہا ہے کہ جس طرح احد میں رسول کے حکم کی مخالفت کی، اگر مخالفت نہ کی ہوتی تو پھر کامیاب ہوتے۔ لہذا ایسے مواقع پر
جنگ کے ماحول ہے، یہاں پر پتہ چلتا ہے کون مومن ہے اور کون مومن نہیں ہے۔ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ۔ اس وقت یہ معلوم ہو جاتا ہے۔ ادھر کون تھا سردار؟ کفار و مشرکین کا سردار ابو سفیان، مسلمانوں کے سردار پیغمبر خاتم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور یہ جنگ ہوئی۔ لیکن پیغمبر کا حکم، سردار اچھا وہ ہے سردار بہترین، لیکن جب اس کے حکم نہیں مانا تو پھر کیا ہوا؟ مسلمانوں کو جنگ احد میں ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ خدا بند عالم اس طرح کے فراز و نشیب سے امتحان لیتا ہے بندوں کا، کہ کبھی جیت ہوتی ہے کبھی ہار ہو، یہ بندوں کا امتحان ہے۔ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ، اور بعض کو خدا بند عالم درجہ شہادت عطا کرتا ہے۔ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، اللہ ظالمین کو دوست نہیں رکھتا۔ اور آج کی آخری آیت 141، وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ۔ وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، یہ جیت اور ہار، زخم کا لگنا کس لیے؟ وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، جو ایمان لائے ہیں اللہ ان کو ہر عیب سے پاک کرنا چاہتا ہے، کہ جو کمیاں ہیں اس کو ختم کرو اپنے درمیان سے، کس وجہ سے ہار ہوئی ہے اس کو ختم کرو اپنے سے۔ وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ، یعنی اللہ جو ہے ہر عیب سے پاک کرتا ہے تاکہ پاک کرے الذین آمنوا، جو ایمان لائے ہیں، ان کو اندر جو عیب اور کمیاں ہیں ان کو اس سے پاک کر لے۔ وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، اور کافرین کو تدریجاً خدا بند عالم ختم کر دے گا۔ لہذا سال دوم میں، ہجرت کے دوسرے سال میں جنگ احد ہوئی، اس میں کامیابی اور جیت ہوئی۔ اس کے بعد تیسرے سال میں حکم رسول کی مخالفت کی اصحاب نے، اس لیے ناکامی ہوئی۔ آیت کیا کہ وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، جو ایمان لائے ہیں ان کو اللہ ہر عیب اور نقص سے پاک کر دے، تاکہ پاک کر دے۔ یہ ہار و جیت کیوں ہوتی ہے؟ تاکہ جو نقائص ہیں، جو عیب ہیں، ان سے پاک ہو جائیں۔ اس کے پہلے کیا ہار کے اور بھی اسباب تھے؟ فشل، تم سست پڑ گئے، تنازع، تم آپس میں اختلاف ہو گیا، کچھ کہہ رہے تھے جائیں گے، کچھ کہہ رہے تھے نہیں جائیں گے، اور سب سے اہم چیز رسول اللہ کی مخالفت، جو آئے بھی میدان جنگ میں اس میں سے 50 کو جو معین کیا تھا انہوں نے بھی مخالفت کیا۔ وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ، تاکہ اللہ جو ہے تمہارے عیبوں کو پاک کر دے۔ وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، لیکن کافرین دھیمے دھیمے آہستہ آہستہ ختم ہو جائیں گے، چونکہ خدا بند عالم نے قرآن مجید میں فرمایا ہے هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، یہ دین اسلام تمام ادیان پر غالب آ کے رہے گا۔ اور وہ وقت جو خدا بند عالم نے وعدہ کیا ہے، امام زمانہ رسول اللہ کے آخری خلیفہ، آخری حجت خدا پردہ غیب سے ظہور کریں گے، لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تمام ادیان پر دین اسلام غالب ہو جائے گا۔ یعنی قرآن کتاب ہے، قانون کی کتاب موجود ہے، اور امام زمانہ جو کہ حافظ دین ہے، دین کو نافذ کرنے والے ہیں، اس قانون کو نافذ کرنے والے ہیں، انشاءاللہ ظہور کریں گے اور پوری کائنات پر دین اسلام غالب آ جائے گا۔ چونکہ آمادگی نہیں ہے، امام اس وقت آئیں گے جب انسان آمادہ ہو جائے، امام کو پہچان سکے۔ دنیا نے قانون بنائے، لیکن دنیا کے قانون کیسے؟
کہ ایسے ہیں کہ اقوام متحدہ نے یعنی قانون بشری، بشر نے جو قانون بنایا، اقوام متحدہ جو کہ حقوق بشر کا محافظ کہلاتا ہے، اس نے ہی ایک قانون بنایا ویٹو پاور، کہ کچھ ملک ہیں ان کو الگ سے پاور دیا جائے گا، اگر وہ ویٹو کر دیں تو دوسرے ممالک جو کہہ رہے ہیں اس کے برخلاف عمل ہوگا۔ تو جو حقوق بشر کا محافظ بن رہا ہے انسان کا یہ قانون ہے، الہی قانون، اللہ کا قانون جو امام زمانہ نافذ کریں گے، وہ ایسا قانون نہیں ہے کہ جہاں پر عدالت نہ ہو، حکومت عدالت، حکومت علوی ہے۔ حقوق بشر کی جو کمیٹی ہے انہوں نے کیا بنایا؟ ویٹو پاور دیا۔ ویٹو پاور کا مطلب آپ سمجھتے ہیں، لیکن امام زمانہ آئیں گے تو حکومت عدل قائم کریں گے، لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ۔ وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، کافر آہستہ آہستہ ختم ہو جائیں گے، مٹتے جائیں گے اور مٹتے جا رہے ہیں، انشاءاللہ ختم ہو جائیں گے۔ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، اللہ نے وعدہ کیا ہے کن سے؟ کہ جو ایمان لائے ہیں، کہ اسلام ساری کائنات میں غالب آ کر رہے گا۔ ہماری دعا ہے پروردگارہ محمد و آل محمد کے صدقے میں ہم کو وہ وقت، وہ زمانہ دکھا دے کہ جس وقت پوری دنیا میں حقیقی دین اسلام، الہی قانون نافذ ہو جائے۔ پروردگارہ ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما۔ پروردگارہ محمد و آل محمد کے صدقے میں جو بھی پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو برطرف فرما۔ معبود جو بے روزگار ہیں ان کو روزی عطا فرما، جو مریض ہیں ان کو شفائے کامل و عاجل عطا فرما، اس کورونا بیماری کو جلد سے جلد ختم کر دے۔ پروردگارہ محمد و آل محمد کے صدقے میں جو طلاب و طالبات علم حاصل کر رہے ہیں ان کو روز بروز ترقی و کامیابی عطا فرما۔ معبود ہمارے تمام گناہان صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما۔ پروردگارہ محمد و آل محمد کے صدقے میں امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے یاور و انصار میں شمار فرما۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔